اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے جید مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم حاصل کرتے ہیں اور اپنے ذہنوں میں چھپی ہوئی جو گتھیاں ہیں، جو الجھنیں ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے دین کے پاس انفس و آفاق کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو ہم ایک اہل ذکر کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب، خواتین و حضرات، ہمارے ملک کا ایک محبوب نام، ایک مقبول نام۔ پاکستان میں پڑھا آپ نے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ آسٹریلیا تشریف لے گئے۔ ایک دنیا کو آپ نے قریب سے دیکھا۔ آج کے جو جدید مسائل ہیں، خاص طور پر ان پر گہری نگاہ، فائنینس کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے آپ کا بہت کام ہے۔ ایسے علماء ہر دور کو درکار رہتے ہیں کہ جن کی گفتگو میں عہد کا لمس موجود ہو۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال جمیلہ صاحبہ کا ہے۔ ہمارے ہاں بچیوں کی میراث میں سے ان کی شادی کے اخراجات منہا کر دیے جاتے ہیں کہ تمہاری شادی میں اتنا پیسہ خرچ ہو گیا تھا تو اب وراثت میں سے یہ خرچہ نکل گیا۔ کیا یہ طریقہ دین کے لحاظ سے درست ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ انیق صاحب، یہ ایک ایسا سلگتا ہوا سماجی مسئلہ ہے، بلکہ شرعی مسئلہ بھی ہے، سماجی مسئلہ بھی ہے، جی ہاں، کہ وہ حکم جو ایک عورت کی فریاد پہ اترا تھا، اللہ اکبر، اللہ آج وہی اس سے محروم ہے۔ میراث
ایک حکم جو ہے وہ ایک بیوہ کی فریاد تھی نا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے تھے، فرمایا دعا کرو، پھر یہ حکم اترا۔ اور اس کے جیٹ نے جو ہے اس کے سامان، ان کی چیزوں کو لے لیا تھا۔ تو اب یہ جو صورت مسئلہ لکھی ہوئی ہے، جو انہوں نے لکھی ہے ایک صورت، یہ بھی انتہائی شرمناک بات ہے۔ دیکھیں یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، میں پوچھا کرتا ہوں، یہ مجھ سے بھی سوال ہوتا ہے، تو میں ان تاجروں سے بعض دفعہ ایک سوال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کسی کو سامان بیچا اور وہ مقروض تھا آپ کا، اس نے پیسے ادھار بیچا تھا آپ نے، اس نے ادھار آپ کا ادا کرنا تھا۔ جی، آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی اور اس نے اس شادی میں آپ کو گفٹ دیا، تو کیا اپنی اس قرض میں سے منع کر لے کہ میں نے آپ کو گفٹ دے دیا ہے؟ 10,000 روپے کا قرضہ تھا، 5,000 روپے کا آپ کو گفٹ دیا، تو باقی 5,000 رہ گئے، میں آپ کو 5,000 دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں وہ تو گفٹ ہے۔ تو میں نے کہا وہاں تو منع کر نہیں رہے، تو یا میراث سے منع کر، بھائی اللہ اکبر۔ آپ کی اجازت سے کہ وہ جو دکاندار ہے وہ نہ میری بہن ہے اور نہ میری بیٹی ہے، ہاں، اور یہاں جو ہے وہ بہن اور بیٹی شادی پہ جو چیز دے دی ہم نے اس کو منع کیا جا رہا ہے۔ منع۔ اور استغفر اللہ۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وراثت، دیکھیں وراثت جو ہے وہ تو بنی ہی نہیں ہے زندگی کے اندر۔ اگر والد حیات ہیں تو کس بات کی وراثت ہے؟ وہ تو والد کا ہبہ ہے، جس کو دے رہا ہے، جو اس پہ خرچ کر رہا ہے وہ گفٹ ہے، وہ لڑکوں پہ خرچ کرے، وہ لڑکی پہ خرچ کرے، وہ کسی پر بھی خرچ کرے۔ اور دیا جانے والا جہیز یا شادی پہ کیا جانے والا خرچہ یہ کیسے منع ہو سکتا ہے؟ ہاں کوئی آپ نے بیٹے نے قرض لیا تھا تو چلو ٹھیک ہے، وہ آئے گا کہ بھائی بیٹے نے قرض لیا تھا والد صاحب سے، کسی کہہ کے لیا تھا کہ مجھے قرض چاہیے اور والد نے اس کو قرض دیا تھا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ یہ کیسے منع ہو سکتا ہے؟ کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو منع ہونے کی۔ اس کی میراث ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو میراث میں رکاوٹ بنے گا اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دے گا۔ اللہ، تو اس قسم کی یعنی باتیں کرنا جو شرمناک بھی ہیں کہ ہم نے آپ کو جو ہے جو شادی پہ، بھائی شادی پہ کیا ہے، اور اس کا حق ہے عورت کا، اور رکاوٹ بنو گے تو نقصان ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جب یہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر تقسیم کے اندر بھی بہت ہی لبان ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ مروتاً معاف کرا لیتے ہیں۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ ایموشنل بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ جی، کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے نا وہ بھائی لے لو یا جائیداد لے لو، میراث لے لو یا بھائی لے لو، تو وہ تو بیچاری مروتاً کہہ دیتی ہے۔ تو بھائی یہ جو اجازتیں ہوتی ہیں شرعاً، ایسی کسی اجازت کا اعتبار آپ اس کے حوالے کریں، اس کو مالک بنائیں، اور اس کو مالک بنانے کے بعد آپ یہ چیز جو کچھ پہلے آپ نے اس کو خرچے کیے تھے، وہ تو خرچہ تو ہر ایک پہ ہو رہا ہوتا ہے، اولاد پہ، کسی پہ تعلیم کا خرچہ ہوگا، کسی پہ کھانے پینے کا خرچہ ہوگا، تو کیا وراثت میں سارے یہ خرچے مائنس ہوں گے؟ تم نے کھایا کتنا تھا، تعلیم پہ کتنا خرچ ہوا، اسکول کی فیس؟ بھائی زندگی کے اندر تو میراث ہے ہی نہیں، نہ وارث کا حق ہے، چاہیے وارث کا کوئی شرعی حق نہیں ہے، زندگی اولاد کا کوئی حق نہیں ہے والد کی جائیداد کے اوپر، کیونکہ وہ تو والد کی جائیداد ہے۔ صحیح بات۔ تو اس لیے اس بات کو بہت واضح طور پہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عورت کا حق ہے، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیٹی کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، اس کا شرعی حقوق جو اللہ جل شانہ نے رکھے ہیں وہ حقوق اس کو ادا کرنے چاہیے، وہ میراث اس کو ادا کرنی چاہیے۔ کلیئر۔ ارسلان صاحب ہیں، سوال ان کا یہ ہے، چھوٹا سا سوال لیکن بہت بڑا سوال ہے کہ مفتی صاحب شریعت میں قرض لینے کے اور قرض دینے کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ واقعتاً بڑا سوال ہے۔ بڑا سوال ہے۔ دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرض لینے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور قرض دینے کو بھی شریعت نے محمود بتایا ہے، پسندیدہ عمل ہے، بلکہ قرض کا دینا عبادت کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ اس کو اگر مہلت دو تو گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں اسلام میں
قرض جو ہے وہ فائنینشیل ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ یہ کوئی نفع کمانے کے لیے، یہ اخروی نفع کے لیے، سبحان اللہ، یہ آخرت میں آپ کو اس سے نفع مل رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے، اصولی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرض لیتے وقت جی اس بات کا لحاظ رکھا جائے گا سب سے پہلے کہ یہ قرض کسی ضرورت کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، خواہش کی وجہ سے لیا جا رہا ہے، کسی فضولیات کو پورا کرنے کے لیے لیا جا رہا ہے، یہ کس زمرے میں آئے گا یہ قرض؟ ضرورت ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، کیا چیز ہے؟ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ کیوں کرے یہ؟ اس لیے کہ قرض لینے کو، بلا وجہ قرض لینے کو شریعت نے محمود نہیں رکھا ہے۔ آپ سوچیں نا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ تحقیق نہیں ہو جاتی تھی کہ یہ اس نے کسی سے قرض تو نہیں لیا ہے، حقوق ادا کیے ہیں نہیں کیے ہیں، مال چھوڑا ہے نہیں چھوڑا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور فرمایا کہ لین دین ہو تو اس کو وصیت لکھو، اہتمام کرو۔ تو قرض لینا ویسے کوئی محمود عمل نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی قرض لیتا ہے اور پھر قرض لینے کی عادت پڑ جاتی ہے تو اس کے اندر وعدہ خلافی اور جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافیاں کرتا ہے، یہ ہوتا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ میری ضرورت ہے بھی یا نہیں۔ اس کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اپنے آپ سے ہی سوال کرے، اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا؟ اگر اندر سے جواب آئے کہ ہو جائے گا تو اس کا مطلب وہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کی ایک خواہش تھی۔ فضولیات کا باب ہے ہمارے شادی بیاہ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری برادری کو بلایا جائے گا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی قرضہ لے اور قرض لے کر ساری برادری کو بلائے، قرض لے کر جو ہے وہ اتنا لمبے چوڑے جہیز دینا، قرض لے کر جو ہے وہ ایسی فضولیات پوری کرنا۔ تو قرض لیا جائے گا کیونکہ میں نے جو ہے نا وہ بڑا گھر میں رہنا ہے، بڑی گاڑی لینی ہے، اچھی گاڑی لینی ہے، نئی گاڑی لینی ہے، بھئی آپ کے لیے یہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قرض حلال طریقے سے لیا جائے، حرام طریقے سے نہ ہو، حلال قرضہ ہو۔ اور حلال قرضہ کیا ہے کہ اس پر کوئی اضافی رقم نہیں دی جائے گی، یعنی سود نہ ہو اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو ایک بات کا لحاظ رکھا جائے گا کہ جب یہ قرض لیا جا رہا ہے تو اس کو لکھت پڑھت میں لایا جائے، اس کو لکھت پڑھت میں لایا جائے، خاص طور پہ انفرادی قرضے جو لوگوں سے لیے جاتے ہیں اس کو لکھت پڑھت میں لائیں، لکھیں اس کو کہ بھائی میں نے قرض لیا ہے، اور اس کو یاد رکھیں کہ قرض لیتے وقت قرض لینا، بلکہ یوں آیا علماء نے لکھا ہے کہ اسی وقت جائز ہے جب اس کی ادائیگی کی نیت ہو، ادائیگی کے ذرائع ہوں، آپ کو پتا ہو کہ میں اس کو ادا کر دوں گا۔ علماء نے حرام لکھا ہے ایسے قرض کو لینے کو جس کو لیتے وقت پتا ہے کہ میں اس کو ادا نہیں کر سکتا، نہ ادائیگی کا ارادہ ہے، تو یہ حرام ہے ایسا قرضہ لینا، اس کو قرض کو نہیں لے سکتے ایسے قرضے کو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یہ کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ضرورت، تو دیکھیں قرض جو ہے نا وہ ضرورت کے لیے جائز ہوگا، انا کی تسکین کے لیے قرضہ جائز نہیں ہے۔ انا کی تسکین کیا ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اتنے چھوٹے مکان میں رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اپنا مکان بھی نہیں ہے اس کے پاس، اور مکان تو ضرورت ہے، اس کے لیے تو قرضہ لینا جائز ہے۔ تو مکان کی ملکیت ہونا ضرورت نہیں ہے، مکان ہونا ضروری ہے، مالک ہونا مکان کا یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے آپ کی، ہاں مکان ہونا چاہیے، کرائے کا مکان ہوگا تو بھی آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ تو ایک بات کا اہتمام یہ کرنا ہے کہ اور پھر اتنے لمبے قرضے نہ ہوں کہ جس کو آدمی کا آج انتقال ہو جائے تو ورثہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، ایسا نہ ہو۔ کاروبار میں قرضہ لینا جائز ہے، کاروبار کے لیے قرضہ لیتے ہوئے کوئی چیز رہن رکھوانا جائز ہے، اپنی شرعی ضرورت کے لیے قرضہ لینا جائز ہے، علاج معالجے کے لیے قرضہ لینا جائز ہے، یہ سب جائز قرضے ہیں، لیے جا سکتے ہیں۔ اور بس اصل بات یہ ہے کہ اس میں قرض کی ادائیگی کی فکر ہو کہ بھائی قرض کو مجھے ادا کرنا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے قرض کی ادائیگی کی فکر کیسے ہوتی ہے؟ قرض کی ادائیگی کی فکر یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بات کا اہتمام کر رہے ہوں کہ اپنی خواہشات کو پیچھے کریں اور ترجیحات میں قرض کی ادائیگی کو لے کر آئیں، اپنی ضرورتوں کی نظر ثانی کریں اور اس کی فکر کریں کہ پہلے قرضہ ادا ہو جائے۔
یہ نہیں ہو سکتا کہ نئی گاڑی آ رہی ہے، سب کچھ نیا ہو رہا ہے، سب کچھ خریداریاں ہو رہی ہیں، اسفار ہو رہے ہیں، قرضے ادا کرنے والے پہ ٹال مٹول ہو رہے ہیں کہ جی کاروبار ہی نہیں چل رہا، آپ کو پتہ ہے آج کل تو مندی ہے تو کہاں سے ادا کریں. یہ گناہ کی بات ہے، یہ بے برکتی کی باتیں ہیں، بے برکتی کی باتیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا آخرت کے دن سب سے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے. یہ بہترین لوگ ہیں محشر کے میدان میں جو حقوق کی ادائیگی کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ اگر انیس صاحب یہاں اگر قرض ادا نہ کر سکے خدا نہ خواستہ تو وہاں تو بہت مشکل ہے قرض ادا کرنا. اگر آدمی خدا نہ خواستہ یہاں پہ رہ جائے گا قرض اور اس کی فکر نہ کرے، حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس کون ہے، میری امت کا بینکرپٹ کون ہے؟ صاحب مان لاؤ، فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو محشر کے میدان میں پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آئے گا. اس نے کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی چیزیں دبائی ہوں گی اور ادائیگی نہیں کی ہوگی، قرض لیے ہوں گے. اور لوگ اب وہاں تو سیٹ اپ ہوگا نا، محشر کا سیٹ اپ تو بڑا ڈیفرنٹ سیٹ اپ ہے نا. محشر کا میدان لگے گا، وہ سیٹ اپ ہوگا. کیا ہوگا وہاں کے ایسٹ کیا ہے؟ آپ کے اعمال ہیں. تو آپ کے اعمال اس کو دے دیے جائیں گے، اس کی لائبلٹیز جو آپ کے اوپر تھیں، اور پھر آپ کے اعمال ختم ہو جائے گا اس آدمی کے اعمال وہاں پہ. جب اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے. تو فرمایا وہ آدمی جو پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آیا تھا جب گناہوں کا پہاڑ لے کے لوٹے گا، یہ میری امت کا مفلس ہے. اللہ. اور آپ کنورجن ریٹ دیکھیں، آج سب کے سب جو ہے نا وہ پی کے آر اور یو ایس ڈالر کا کنورجن ریٹ تو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. ایک آپ دانق، اور دانق جو ہے وہ درہم کا 1/6 ہوتا ہے. ایک دانق کسی کا تمہارے ذمہ رہ جائے اور کوئی وہ آدمی وصیت نہ لکھے، ادائیگی نہ کرے، اس سے معاف نہ کرائے، ٹھیک، انتقال ہو جائے، اور محشر کے میدان میں وہ آدمی جس نے قرض دیا تھا مطالبہ کر لے کہ تم نے میرا یہ قرض دیا تھا، تو جو وہاں کا کنورجن ریٹ ہے نا انیق صاحب، اللہ اکبر، آدمی اس کو سوچ لے تو دل دہل جائے. فرمایا ایک دانق کے بدلے 1/6 ہے، چند 100 روپے بنتے ہیں، ایک دانق کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی ہوں گی. اللہ. پڑھی ہوئی نماز نہیں، نماز آپ نے پڑھی اور اللہ کیا قبول ہو گئی، رننگ کرنسی. تو آدمی یہ سوچے کہ جو میں نے قرض لے رہا ہوں اس کی ادائیگی کی فکر ہونی چاہیے، اس کو لکھت پڑھت میں لانا چاہیے، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے، اس کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. یہ کیونکہ ہم کنزیومرزم اکانومی میں رہتے ہیں جہاں پہ آج کو اس طریقے سے ٹیمپٹیشنز کریٹ کی جاتی ہیں، کریڈٹ کارڈز دیے جاتے ہیں کہ آپ کی ہر خواہش کو ضرورت بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر تو آپ کی زندگی نہیں ہے. تو اس میں اسلام کا جو معاشرہ ہے، جو اسلامی معاشرہ ہے، اس کے اندر قرض جو ہے وہ ضروریات کی ادائیگی کے لیے ہے. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک معاشرتی عبادت ہے، لوگوں کی مدد ہے. اس کے اندر خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے یہ کہ خواہشات کے پورا کرنے کا ذریعہ جو ہے. تو آپ کو قرض لینا حلال ہے، جائز ہے، لیکن حلال طریقے سے. ٹھیک، کلیئر. یہ معاملہ ہے فرد کا فرد سے. کچھ قرضے ہوتے ہیں جو قوم کے قرضے ہوتے ہیں، جو بینکوں سے لیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور بینکوں کے پاس کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ عوام الناس کا پیسہ ہوتا ہے. قرض بینکوں سے لے کر اسے معاف کروا لینا یہ ہمارے بڑوں کا وتیرہ ہے. ایک غریب آدمی کو تو بینک سے قرض بھی نہیں مل سکتا، وہ جائے قرض مانگ لے وغیرہ وغیرہ، بڑے مسائل ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ہمارے جو چند بڑے قرض لے لیتے ہیں بڑے بینکوں سے اور پھر واپس نہیں کرتے اور انہیں رائٹ آف کرا لیتے ہیں، ان کے تعلق سے دین کیا فرماتا ہے؟ بالکل سیم مسئلہ ہے. دیکھیں، قرض ہمارے اوپر 3 طرح کے ہوتے ہیں. انفرادی ہوتے ہیں، اداروں کے ہوتے ہیں، عوام الناس کے ہوتے ہیں. عوام الناس کے قرضے بھی ہوتے ہیں. میں اگر بجلی کا بل ادا نہیں کر رہا ہوں، بجلی کی چوری کر رہا ہوں، ٹیلی فون کا بل ادا نہیں کر رہا ہوں، تو عوام الناس ہے نا، 18-20 کروڑ عوام کو میں نے 20 کروڑ عوام کی لائبلٹی کس سے معاف کرائیں گے؟ 20 کروڑ عوام سے معاف کرانا ہے یہ بجلی کی چوری.
ٹھیک پھر اسی طریقے سے میں نے کسی بینک سے لیا ہوا ہے تو اس کا ڈپازیٹر کون ہے؟ عام آدمی ہے نا. ٹھیک کہ نقصان کس کو ہوگا کا؟ نقصان تو اس ڈپازیٹر کا نقصان ہوگا. تو اس کو نقصان پہنچانا یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ تو دیکھیں انفرادی ہو، ادارے کا ہو، عوام الناس کا ہو، حکومت کا ہو. حکومت کا قرضہ عوام الناس کا قرضہ ہوتا ہے. جی ہاں ان سب کا مسئلہ ایک ہی ہے. اور بعض قرضے تو بڑھ جاتے ہیں، انفرادی قرضے سے بڑھ جاتے ہیں. انفرادی قرضہ مجھے معاف کرانا آسان ہے، میں کسی کے پاس جا کے کہہ دوں گا معاف کر دو، اس نے معاف کر دیا، ہو جائے گا. 18 کروڑ عوام سے معاف کون کرائے گا؟ اس 20 کروڑ عوام سے معاف کون کرائے گا؟ ان 5 لاکھ ڈپازیٹر سے کون معاف کرائے گا؟ تو یہ تو آدمی کو خود لحاظ رکھنا چاہیے. اسی لیے کاروباری قرضوں کے اندر بھی اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ بھائی اتنا لو جتنا ادا کر سکو، ٹھیک اور جتنا تمہارے ورثہ آسانی کے ساتھ ادا کر سکے. اور میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا تھا کہ فقہاء نے حرام لکھا ہے ایسے قرضے کو کہ جس کو آپ کو لیتے وقت پتہ ہے کہ اس کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، اور آپ کی لیتے وقت ادائیگی کی نیت نہیں ہے. حرام ہے ایسا قرضہ. تو اگر آپ کو پتہ ہے یہ، اور اسی لیے لیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس وقت حکومت میں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا، آپ کو قرضہ دے دیا جائے گا، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کا کوئی ایسا رابطے واسطے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یہ گناہ ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ایسی اسکیمیں آتی ہیں، گورنمنٹ کی سبسیڈائز اسکیمیں آتی ہیں جس میں جو ہے وہ لے لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو حکومت کی طرف سے مدد ہے. مدد تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو قرض ہوتا ہے. تو بھائی اس قرض کو قرض ہی سمجھنا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے کہ ہم اس چیز کی اہمیت ہمارے ہاں اس درجے نہیں ہے جس درجے ہونی چاہیے. انیق صاحب، عبادات کا پریزرویٹو آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات ہوتے ہیں. ٹھیک یہ ہمارے معاملات ہوتے ہیں. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ دین زندگیوں میں عبادات کی لائن سے داخل ہوتا ہے اور معاملات کی لائن سے نکل جاتا ہے. کیونکہ ہم معاملات کی لائن کے دین کو دین نہیں سمجھتے. ہم تو چند ریچولز کے مجموعے کو دین سمجھتے ہیں. اللہ میراث کی ادائیگی، قرضوں کی ادائیگی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی، اسے کوئی دین سمجھتا ہی نہیں. یہ معاشرتی مسائل، معاشی مسائل، یہ سب دین کا حصہ ہیں. یہ سب دین ہے. عبادات تو پورے دین کا 25% حصہ ہے. 75% حصہ تو آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کے اخلاقیات ہیں. اصل تو وہ ہے. تو یہ قرض جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے اپنے اور یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اگر قرض، پہلی بات ہے قرض نہ لیا جائے، اور اگر لے لیا تو فوراً اس کی ادائی ہونی چاہیے. باقی چیزوں کو آگے پیچھے کرے اور ترجیحاتی بنیادوں پہ اس کی ادائیگی کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو بینکوں سے قرضہ لے لیتے ہیں، ڈپازیٹرز کے پیسے چلے جاتے ہیں اور وہ معاف کروا دیتے ہیں. اربوں روپے معاف ہو گئے. اللہ اکبر. اگلا سوال ہے انہی کا ہے، یہ جمیلہ صاحبہ کا. ان کا سوال یہ ہے، سلسلہ یوں ہے، بڑا سوال ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا. ایک مکان تھا ان کے پاس، اس مکان میں ایک بھائی رہتے ہیں، اب بھی رہتے ہیں. وہ ایک بھائی اور 2 بہنیں میراث کی حقدار ہیں، یعنی کل 4 ہیں یہ لوگ. اب وہ بھائی تقسیم نہیں کر رہے مکان کو، اور نہ مکان بیچنا چاہ رہے ہیں، اسی مکان میں وہ رہتے ہیں. دونوں بہنیں اور ایک بھائی وہ الگ رہتے ہیں کہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھائی سے کہ یہ مکان ابا کا مکان ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. بھائی راضی نہیں ہو رہے. اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں انیسہ، یہ بھی ایک معاشرتی اور سماجی مسئلہ ہے. ٹھیک. اور یہ ہمارے ہاں کچھ ایسے ایموشنل اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں. اس میں بھی ایک ایموشنل اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ بلا وجہ ایک معاشرتی تانا سمجھا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آبائی مکان کو بیچ دیا، آبائی زمین کو بیچ دیا، آبائی کاروبار کو بیچ دیا. بھائی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، ورثہ کا حق ہے، ان کے حق کی ادائیگی ضروری ہے، لازمی ہے کہ ان کے حق کی ادائیگی کر دی جائے. آپ کون ہوتے ہیں اس کو درمیان میں رکاوٹ بننے والے؟ فرمایا جو میراث میں رکاوٹ بنتا ہے اللہ اس کو جنت کی میراث سے محروم کر دیتا ہے. ٹھیک. تو اب یہاں پر تقسیم ہونا چاہیے. اور اگر جی آپ کی ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اور آپ اس کو نہیں بیچنا چاہتے تو آپ کاغذ پہ تقسیم کریں
جو باقی ورثہ ہیں تو آپ کی کانٹریکچول ریلیشن شپ کیا بنے گی کہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس کے اندر مکان کے مالک آپ بھی ہیں، باقی ورثہ بھی ہیں، تو آپ استعمال کر رہے ہیں، باقی ورثہ استعمال نہیں کر رہے، تو آپ اس علاقے کے اعتبار سے اس مکان کا کرایہ ان ورثہ کو دے دیں جو ان کے حصے کا کرایہ بنتا ہے۔ ایک جوائنٹ اونرشپ کریٹ ہو گئی ہے نا، ٹھیک، پرو ریٹا بیس پہ جو ان کے حصے کا تناسب ہے اس کرائے میں وہ ان کو دے دیں، یا اس مکان کی جو قیمت ہے خرید لیں، وہ خرید کر آپ جو خرید ان لیں، کا حصہ بنتا ہے ان کا وہ حصہ دے دیں۔ بنتا دے دیں، نہیں آپ کے پاس پیسے تو آپ کرایہ دے دیں ان کو۔ ٹھیک، اور کرایہ دینے میں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، یہ مروتاً اجازت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، آپ ان کے چیکنگ اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیں، صحیح، ہاں وہ پیسے آپ کو لا کے واپس دے دیں تو ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن آپ کرائے کے پیسے ان کے چیکنگ اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اب یہ ہوتی ہے اجازت۔ ٹھیک، ورنہ کسی مسلمان کی، کیونکہ اب تو میراث ہو گئی، ان کی ملکیت آ گئی، ان کی مالک ہیں وہ، ان کی چیز ہے، ان کی چیز بغیر طیب خاطر، بغیر ان کی رضامندی کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ استعمال کرنا حرام ہے۔ ٹھیک، تو آدمی اس میں رہ رہا ہوتا ہے، حرام کا مرتکب ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ استعمال کی اجازت ہی نہیں تھی، طیب خاطر ہی نہیں تھی۔ اور خاص طور پہ بہنوں کی طرف سے جو ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے یہ کہ ان سے ان کی رضامندی لی نہیں جاتی، ان کی اجازت نہیں لی جاتی، بھائی آپ جو بھی حصہ آپ نے کرنا ہے آپ ان کو ادائیگی کریں۔ ٹھیک ہے، یہ کام تو ان کا ہے کہ جو اس مکان پہ قابض ہیں۔ اب یہ دو بہنیں ایک بھائی، یہ کیا کریں؟ دیکھیں یہ تو مطالبہ کر رہے ہیں اور صحیح مطالبہ کر رہے ہیں، نہیں، اس مطالبے کو پذیرائی نہیں مل رہی۔ تو اب تو یہ کچھ نہیں کر سکتے نا، ظاہر سی بات ہے، مصالحت کریں گے، سلو کریں گے، عدالت میں جائیں گے، پھر مسئلہ ہوتا ہے آدمی عدالتوں کے دروازے اس سے بہتر ہے کہ بھائی جو یہاں رہ رہے ہیں وہ کسی وکیل کو دیں، ادھر قانونی اخراجات میں خرچ کریں، اس سے بہتر ہے کہ ان کو کرایہ دے دیں، رہنے لگیں کرایہ کا، بھائی آپ رہ رہے ہیں نا آپ کرایہ دے دیں۔ اصل تو یہی ہے کہ اس ایموشنل سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ٹھیک، کہ یہ آبائی مکان ہے، یہ میراث میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، ٹھیک، مکان تقسیم ہونا چاہیے، بکنا چاہیے، اور آگے جو ہے وہ جو جن کا حق ہے حقوق کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے ٹھیک، بجائے اس کے کہ والدین کے مکان کی حفاظت۔ ٹھیک، وہ والدین کا تو ہے ہی نہیں نا، یہ جو کہا جاتا ہے والدین کا، ارے والدین کا تو رہا ہی نہیں، وہ اب وہ تو جن کا ہے وہ مطالبہ کر رہے ہیں، ان کو آپ دے نہیں رہے، جی ہاں، جن کا ہے بھائی وہ تو وہ بھائی اور بہن ہے نا جن کا ہے، ان کو دیں، ان کو ادا کریں، صحیح، اس کو بیچیں، تقسیم کریں۔ اور یہ بہت بڑا ہمارا مسئلہ ہے، یہ خاص طور پہ زرعی زمینوں کے اندر ہمارے ہاں یہ بہت بڑے مسائل ہیں کہ ہم بہنوں کو میراث نہیں دیتے، آپس میں تقسیم نہیں کرتے، اسی وجہ سے کہ یہ آبائی زمینیں ہیں اور بڑوں کی زمینیں ہیں، ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہیں، بیچا نہیں کرتے، ہماری برادری میں ایسا نہیں ہوتا۔ ارے بھائی برادری اصل مسئلہ تو یہ ہے جو شریعت کا حکم ہے اس کو ترجیح دیں گے نا آپ، جی ہاں، جو اللہ کا حکم ہے اسے ترجیح دیں گے، صحیح، اس حکم کی خاطر اگر یہ قربانی دیں گے اللہ آپ کو 10 گنا اور دے دے گا، اور کہیں سے دے دے گا انشاءاللہ، اس سے زیادہ دے دے گا آپ کو اگر آپ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے۔ تو اس کا ہمیں خاص طور پہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ ترجیحاتی بنیادوں پہ میراث کی تقسیم کو اپنی ترجیح میں رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب سوالات بہت سارے ہیں، کچھ ویڈیو کوئسچنز بھی، لیکن پہلے ایک سوال، یہ اچھا سوال ہے اور بڑا علمی سوال ہے۔ بشیر صاحب ہیں گجرات سے، ان کا سوال یہ ہے کہ جنات کی تخلیق حضرت آدم سے پہلے ہوئی، انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا، انبیاء اکرام اور آسمانی کتب کا نزول ہوا، انسان کی تخلیق سے پہلے جنوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا نظام تھا؟ جنوں میں بھی مومنین اور کافر جن موجود ہوتے ہیں کیا؟ اصل میں دیکھیں یہ بات تو انہوں نے خود ہی بات واضح کر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان سے پہلے اللہ کی جو مخلوق تھی وہ جنات تھے، ٹھیک، اور یہاں پہ ان کا نگران جو ہے وہ شیطان کو بنایا ہوا تھا، وہ بھی آگ سے بنا ہے شیطان بھی، اور وہ ان کا نگران تھا
وہ آپس میں فساد بھی کرتے تھے، اور یہی وہ وجہ تھی کہ جنات کے فساد پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے انسان کے اوپر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ بھی دنیا میں جا کر فساد پھیلائیں گے، ورنہ فرشتوں کو یہ علم کیسے ہوتا کہ یہ فساد پھیلائیں گے؟ انہوں نے قیاس ہی جنات کے فساد پہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہاں ان کو مکلف بنایا ہے، ہاں اللہ نے ان کو آسانی یہ کر دی کہ ٹائم اینڈ اسپیس ان کے لیے پرابلم نہیں ہے، اس لیے مسافتیں طے کرنا، سفر طے کرنا، عمریں ان کی بہت طویل ہیں، عمروں کے اعتبار سے وہ انسانوں سے مختلف ہیں، لیکن مکلف ہیں۔ اچھا چونکہ مکلف ہیں تو اس کے اندر ان کے اندر تمام اتنی ہی اقسام پائی جاتی ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اچھا، اس میں کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت نے جو عراق کے قریب نصیبین کے علاقے سے تھی، اس نے آ کے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمان ہوئے تھے۔ تو وہ اسی طریقے سے ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں عالم بھی ہوتے ہیں، اس میں علماء بھی ہوتے ہیں۔ جنات کے اندر بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوتی ہے، اس میں کافر بھی ہوتے ہیں۔ تو اور باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں اور جنات دونوں کے لیے ہدایت کا سلسلہ ہے، جو کتابیں اتاری گئی ہیں وہ دونوں کے لیے اتاری گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو بھی دعوت دی ہے، جنات کو بھی دعوت دی ہے، تو وہ بھی مکلف ہیں۔ وہ بھی مکلف ہیں، بالکل۔ انہی کا بشیر صاحب کا ایک اور سوال ہے، وہ سوال ذرا سماجی سوال ہے کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی، اگر کرتی ہیں تو چند، شہروں کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن و حدیث میں تو بڑے سخت احکام آئے ہیں، ہماری اکثر بیٹیاں تو بن ٹھن کر بازار جاتی ہیں، فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورت تو کہا ہی اسے جاتا ہے جو چیز پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک، اسے عورت کہا جاتا ہے، جو یہ زبان عربی زبان کا جو لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جو پسندیدگی کے الفاظ ہیں وہ اس وقت ہیں جب یہ حیا کا پیکر ہو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس کے رہنے کی جگہ جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے گھر بنائی ہے، بقدر ضرورت جب بھی وہ باہر نکلے گی، کسی ضرورت پڑنے کی وجہ سے، کسی معاشی ضرورت کی وجہ سے، کسی خریداری کی وجہ سے، تو اس کے لیے حکم دیا گیا کہ پردہ، اور پردے کا بھی اقل درجہ کم از کم یہ ہے کہ اس کا جسم کے اعضاء جو ہیں وہ تمام ڈھکے ہوئے ہوں، سر ڈھکا ہوا ہو، یہ کم از کم اقل درجہ ہے۔ ورنہ تو یہ ہے کہ وہ اپنا چہرے کو چھپائے گی، چہرے کا پردہ کرے گی، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہی تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ کم از کم حجاب تو پورا کرے گی۔ بچیاں باہر نکل رہی ہیں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ حکم تو ان کو بلوغت سے پہلے ہے، اور اس کے اندر تو ماں باپ کی تربیت، تعلیمی درسگاہوں کا چننا اور ماں باپ کا اپنا فعل، یہ تینوں چیزیں مل کر ان کے رویوں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ آپ نے تربیت کے لیے کیا منہج بنایا تھا، تربیت کا کیا طریقہ کار اختیار کیا، ان بچیوں کو کن تعلیمی اداروں کے حوالے کیا، اور آپ کا خود آپ پردہ کرتی ہیں والدہ، والدہ کا کیا رویہ تھا، والدہ کا کیا عمل تھا، گھر میں دین کو کتنی اہمیت حاصل ہے، دین کو کتنی اہمیت ہے، عورت کا کتنا ادب ہے، عورت کا گھر میں عورت کا کیا احترام ہے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری طور پہ بچی پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایسے ادارے میں ہے جہاں اس کی معلمہ اہتمام کرتی ہے تو وہ بھی اس کا اہتمام کرے گی، غیر اختیاری طور پہ کرے گی، اس کی والدہ کر رہی ہوتی ہیں، ترغیب دے رہی ہوتی ہیں، تربیت ہو رہی ہوتی ہے، گھر کا ماحول ہوتا ہے تو بچیاں خود بخود کر رہی ہوتی ہیں، اور یہی ہمارے کرنے کے کام ہیں۔ ہم نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، ہدایت اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھی، ماں باپ کے ہاتھ، ماں باپ کے ہاتھ میں کوشش رکھی ہے۔ ہاں کوشش اگر نہیں کریں گے تو ان کی پوچھ ہوگی، ان سے کوشش نہیں کریں گے تو پوچھ ہوگی، پھر یہ پکڑ ہے۔ ہاں کوشش کریں، اپنا اہتمام کریں، اپنی تربیت کا اہتمام کریں، اپنے رویوں کو اسی طرح رکھیں، اس کا احترام کریں، بچے کو عزت کریں، عورتوں کا احترام کریں، ان کو دینی تربیت دیں، تعلیمی اداروں کا انتخاب اس طریقے سے کریں
کہ اس بچی کی حیا جو ہے وہ باقی رہے، حیا جو ہے وہ پریزرو رہے، وہ فطرتاً اس بچی کے اندر ہے. آپ نے ماں باپ کا صرف ایک کام ہوتا ہے اس حیا کو پریزرو کرنا ہوتا ہے. وہ تو فطرتاً لے کے آتی ہے دنیا کے اندر، عورت کے اندر فطرتاً حیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو چیزیں اس کی حیا کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں وہ ان سے ماں باپ کو بچانا ہے. بس ماں باپ کو یہ کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کہہ رہی ہے اذا فات الحیا ففعل ما شئت، اللہ کہ اگر تجھ سے حیا چلی جائے جو جی چاہے جو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دس ون. ٹھیک. تو آج جتنا باطل ہے، آج جتنی بے دینی ہے، وہ بے حیائی کے راستے سے آ رہی ہے. بے حیائی کے راستے سے اس طرح آ رہی ہے کہ ان چیزوں کو اتنا عام کر دیا جائے کہ اسے کوئی گناہ ہی نہ سمجھے. سب سے خطرناک سب سے خطرناک چیز. اور حیا کی ڈیفینیشن اور نیریٹو کو ہی چینج کر دیا جائے اور اس کو امور نسبتی میں سے بنا دیا جائے کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ مطلب اس کے اندر جو ہے نا وہ یہ ویریبل چیز ہے. سوسائٹی ٹو سوسائٹی ویریبل ہے، پرسن ٹو پرسن ویریبل ہے، اور یہ بس ایک نیوٹرل چیز ہے، اس میں کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. اور وہی کو اس سے نکال دیا جائے. اللہ اکبر. پھر جو حیا ہے نا وہ تو پھر خواہشات کا مجموعہ بھی حیا ہو سکتا ہے. آپ کی ڈیفینیشن ہے، آپ کچھ بھی کر لیں. ہم تو اس پرسپیکٹو میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ ایک مسلمان بیٹی ہے، یہ ایک مسلمان ماں ہے، یہ ایک مسلمان بہن ہے، یہ ایک مسلمان طالبہ ہے. ہم تو اس پرسپیکٹو میں گفتگو کر رہے ہیں. یہ جس روپ میں ہے، سبحان اللہ، جس روپ میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی ذمہ داریاں، اس کے درجات بہت اوپر رکھے ہوئے ہیں. مفتی صاحب آپ نے فرمایا کہ مسلمان ماں ہے، یہ مسلمان بیٹی ہے، یہ مسلمان بہن ہے، وغیرہ وغیرہ. مسلمان کی جگہ پر یہاں پر امتی اگر رکھ دیتے ہیں کہ یہ امتی ماں ہے، یہ امتی بیٹی ہے، یہ امتی بہن ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے، میں عورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میں کس رسول کی امتی ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب آپ کی خدمت میں. جناب والا پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے امانت رکھوائی، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس کی امانت کا اصلی وارث کون ہوگا؟ جناب جو امانت رکھوائی ہے، میرے پاس کسی شخص نے امانت رکھوائی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ امانت رکھوانے والے کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے پاس کہیں پہ لکھت پڑھت میں رکھے، وصیت کی کتاب میں رکھے کہ میں نے فلاں کے پاس میری چیز امانت رکھی ہوئی ہے، میرے پیسے امانت ہیں، میرے کاروبار ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، یا کاغذات ہوتے ہیں بعض دفعہ. جس کے پاس موجود ہیں اس کی شرعی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ورثہ میں تقسیم کرے. ورثہ اچھا جا کے بتائے کہ یہ 1,00,000 روپے میں نے تمہارے ابا سے لیے تھے اور یہ واپس ہوئے. ٹھیک ہے. اور یہ کیونکہ یہ ورثہ کا حق ہے. ٹھیک. اور واپس کیونکہ اب اس امانت کا مالک تبدیل ہو گیا، اور جس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے اس کو مالک کو لوٹانا ہے. ٹھیک. جس سے لی تھی اس وقت مالک وہ تھا، اب وہ میت ہے، اب وارث ورثہ جو ہیں وہ مالک ہیں. تو اب آپ نے ورثہ کو لوٹانا ہوگا. ان کی ملکیت خود بخود اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، اس امانت کے اندر بھی. ٹھیک. کلیئر، بالکل کلیئر، واضح ہو گئی یہ بات. اور اگر بالفرض محال لکھت پڑھت نہیں ہوئی ہے تو اس شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. دین ذمہ داری یہ عائد کر رہا ہے کہ تم یہ پیسے جا کر ان کے ورثہ تک پہنچاؤ. اگر ان کے علم میں یہ بات نہیں ہے، انہیں بتاؤ کہ تمہارے والد نے میرے پاس یہ امانت رکھوائی تھی، خواہ وہ پیسے ہوں، خواہ وہ زیور ہو، کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی ہو. بعض دفعہ تو ہمارے ہاں مسئلہ بے نامی کی جائیدادیں بھی ہوتا ہے. ٹھیک. وہ جائیداد ہی اس کے نام ہوتی ہے. ٹھیک. کسی وجہ سے اس نے کر دی ہوتی ہے امانت. ٹھیک. بھائی لوٹانا واجب ہے، اس کو لوٹاؤ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے. تو جو بھی چیز امانت بھائی آپ فرمایا نا، آپ دیکھیں منافق کی علامات ہی ہے. منافق کی تعریف کیا کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وعدہ کرو تو وعدہ خلافی کرے، بولے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور اگر جھگڑا ہو جائے تو گالا گلوچ پہ آ جائے.
اللہ تو اکبر. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر کوئی امانت ہے تو اس کو فوراً لوٹا دیا جائے لوٹا دینا ورثاء کے پاس. ٹھیک. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید جو وقف کیے جاتے ہیں مسجد میں، کیا ان کو گھر لے جا کر تلاوت کی جا سکتی ہے؟ مسجد کے قرآن کریم گھر لے جاتے ہیں. مسجد کے وقف کو جو ہے گھر میں جانے کی اجازت نہیں ہے. وقف کے مسجد کی چیزوں کو اپنے ذاتی استعمال میں گھر میں لا کر جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ وقف کیا گیا ہے مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے، مسجد ہی کے لیے مسجد ہے ہی کے لیے. بس. اگلا سوال. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لوگ دوڑ کر آتے ہیں جماعت کے لیے، کیا یہ درست ہے؟ دوڑ کر امام صاحب نے نماز شروع کر لی اور وہ وضو کر کے آ رہے ہیں اور دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، سلپ ہو گئے، فریکچر ہو گیا. اس تعلق سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں نا ارشاد. اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت ناپسند فرمایا. علیکم بالسکینہ. آدمی جو ہے وہ وقار کے ساتھ مسجد میں آئے، اللہ کا گھر ہے اور وقار کے ساتھ آئے. دوڑ لگا کے آنا، دوڑتے ہوئے آنا، سانس پھول رہا ہو اس میں آنا، اس کو ناپسند کیا گیا ہے. آدمی وقار کے ساتھ آئے، اہتمام کے ساتھ آئے اور وقار کے ساتھ اس کے اندر شامل ہو. علیکم بالوقار. کیونکہ یہ نماز جو ہے وہ اللہ کے سامنے آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. تو آدمی اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کرے کہ بھائی یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو ہم اس بات کا لحاظ رکھیں خاص طور پہ. اس طریقے سے بھاگتے دوڑتے آنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اس کو پسند نہیں. ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. ٹھیک ہے مفتی صاحب، کچھ سوالات اب یہاں سے آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں میں. احمد صاحب کا سوال ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال، کہ تنگ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مکانوں کی دیواروں سے لگے پائپوں میں سے ناپاک اور گندا پانی نیچے گرتا رہتا ہے، اس کی چھینٹیں بھی گزرنے والوں کے کپڑوں پر پڑتی ہیں. کیا کپڑے اس طرح ناپاک ہو جاتے ہیں اور کیا ان کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو اوپر سے پانی گر رہا ہے وہ ناپاک ہے، یا آپ کو پتا تھا کہ آپ کو دیکھ لیا تھا کہ آپ نے جس لائن سے آ رہا تھا وہ سیوریج کی لائن تھی کوئی جس سے وہ پانی گر رہا ہے اور وہ آپ کے کپڑوں پہ چھینٹیں پڑ گئی ہیں، تو اگر تو وہ نظر آ رہی ہیں کسی ایک ہی جگہ پر ہے تو یہ دیکھ لیا جائے کہ اگر تو مقدار اس کی بہت زیادہ ہے، اور فقہ نے اس کی مقدار ایک سکے کی برابر لکھ رکھی ہے، اس سے اگر زیادہ ہے تو پھر تو اس میں نماز نہیں ہوگی، وہ ناپاک ہے. اگر اس سے کم ہے تو گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو دھو لیا جائے اتنے حصے کو. اچھا. صرف اتنے حصے کو جہاں یہ جب ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ کس جگہ پر چھینٹ پڑی ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کو نہیں پتہ تھا یہ کہ کہاں چھینٹیں پڑی ہیں اور کافی زیادہ چھینٹیں ہیں کہیں پہ پڑ گئی ہیں، تو اب ان کپڑوں میں نماز نہیں ہو سکتی. آپ کو کپڑے تبدیل کرنے ہوں گے کیونکہ یہ کپڑے ناپاک ہو گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن صرف شک کی بنا پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو شک ہے نا، یہ بھی بعض دفعہ بلا وجہ شیطان نماز چھوڑنے کا عذر بنا دیتا ہے. اللہ اکبر. کہ شاید پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی ہوں گی، شاید جو ہے وہ گزرتے ہوئے کوئی پانی روڈ کا آ گیا ہوگا. یہ شاید کی بنیاد پہ نہیں، یہ یقین کی بنیاد پہ ہوتا ہے. شاید کی بنیاد پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، یقین کی بنیاد پہ نماز چھوڑے گا. بہت اچھی بات. آج کے پروگرام کا آخری سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں نصیر حیدر صاحب کا. بڑا اچھا سوال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مفتی صاحب، بغیر کسی شرعی عذر کے گھر میں اکیلے نماز پڑھنا تندرست مرد کے لیے کیسا ہے؟ کیا اس طرح اس پر سے فرض ساقط ہو جائے گا؟ ارشاد. دیکھیں، جتنی شرطیں نماز چھوڑنے کی، جماعت چھوڑنے کی ہو سکتی تھیں وہ تمام انہوں نے خود ختم کر دی، کیونکہ انہوں نے جتنی شرائط لگائی ہیں اس کی ان صورتوں کے اندر جو انہوں نے لکھی ہے وہ تندرست بھی ہے، اس کو کوئی عذر بھی نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ہے. اب اگر وہ ادا کرے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن گناہ ہوگا، کیونکہ جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا اس کو. اچھا. ہاں، جماعت چھوڑنے کا گناہ ہوگا. بلا کسی عذر کے جماعت چھوڑنا تو گناہ ہے.
اچھا آپ کوئی عذر ہے، آپ کے اندر کوئی عذر شرعی، مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں ایک عذر یہ بھی آ گیا ہے اس کے ساتھ ایک عذر کہ خدا نہ خواستہ آپ کو کھانسی ہے ایسی، بخار ہے ایسا جس سے یہ خدشہ ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے جراثیم پہنچ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، وبائی مرض چل رہا ہے، تو پھر آپ گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی گنجائش لکھی ہے۔ لیکن اگر گھر پہ پڑھیں تو لکھا ہے کہ بھائی کوشش کریں جماعت کر لیں، بالغ خواتین کے ساتھ ہی گھر میں جماعت کر لیں، اہلیہ کے ساتھ جماعت کر لیں، بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ جماعت کر لیں، پھر گھر پہ جماعت کر لیں، گھر پہ جماعت کا اہتمام کر لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور اس وبائی مرض کی وجہ سے یا آپ بچنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میری طبیعت ایسی ہے کہ مجھے لگ جائے گی، تو اس کی گنجائش دی ہوئی ہے، ورنہ بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا اس سے یہ تو صحیح نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو جمع کروں اور ایسے گھروں کو آئیڈینٹیفائی کروں، ان گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور پوری زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی نماز ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ قضا بھی ہوئی ہے تو جماعت سے پڑھیے۔ اللہ اکبر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی نماز ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی عادت بنانی چاہیے جماعت کی نماز کی۔ اس کی وجہ وہ اجتماعیت، بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر، اس میں جو حکمتیں ہیں، اللہ بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ تنہا نہیں، امت اصل میں اس کو پسند بٹ کے نہیں رہے گی، امت جڑ کے رہے، ہر ایسے فعل سے منع کیا گیا جس سے امت میں توڑ آتا ہو یا انفرادیت کو پسند نہیں کیا گیا ہے۔ وہ معاشرتی آپ کا رویہ ہو، وہ دینی رویہ ہو جس میں انفرادیت ہو، امت سے بالکل الگ کسی ڈگر پہ چل رہے ہوں، اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، آدمی اجتماعیت کے ساتھ رہے۔ اللہ نے حفاظت اجتماعیت کے ساتھ رکھی ہے، بہت ساری چیزوں کی حفاظت رہتی ہے۔ اور آدمی مسجد کا آنے جانے والا ہو تو فرمایا مسجد آنے جانے والے کے ایمان کی گواہی دو، کہ یہ مومن ہے، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے، بلا کسی عذر کے مسجد کی نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عذر یہ فیما بینک و بین اللہ، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کو عذر شرع، میں آج کل ذرا آزار کی صورتیں بھی بدل گئی ہیں تو اس وجہ سے اس کو دیکھ لینا چاہیے، کسی سے پوچھ لینا چاہیے، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نماز مسجد ہی میں جماعت سے ادا کی جائے، جماعت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے وطن عزیز کے جید علماء اکرام۔ ان کی خدمت میں سوالات جو ہم آپ کی جانب سے ریسیو کرتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں ان سے اپنے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول مذاق کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول مذاق کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار